أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. یعنی نماز کے اوقات جو مقررہ اللہ نے طے کیے ہیں ان میں یہ نماز پڑھنا ہوگی. یہ نہیں کہ جب چاہیں کوئی نماز ادا کر لے اور اپنی مرضی کا وقت اختیار کر لے. اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. گزشتہ درس میں تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا حیض، نفاس اور استحاضہ کے سلسلہ میں. استحاضہ کا حیض تو بڑا معروف ہے، منتھلی مینسز جو خواتین کے ہوتے ہیں، اور اس کو پیریڈ، منتھلی پیریڈ بھی کہتے ہیں، اور میرا خیال ایک اور لفظ بھی ہے اس کا. تو وہ بات ہوئی تھی. اور ایک تھا نفاس، جو بچے کی ڈلیوری کے بعد عورت کو خون جاری رہتا ہے، وہ ہے نفاس. حیض و نفاس کا دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ ان میں نماز نہیں، ان میں روزہ نہیں. اور جہاں تک تعلق ہے تلاوت قرآن کا، تو علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے انہیں اجازت دی ہے کہ ہاتھ لگائے بغیر، ٹچ کیے بغیر قرآن کریم کو گلوز استعمال کریں، یا آج کل کی جو پوزیشن ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، اس میں سے اگر دیکھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے نفاس کے پیریڈ کا، اس میں ہمارے یہاں بہت غلط فہمی ہے. پچھلے درس میں نے بات کی تھی کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ 40 دن ہر طرح کی ایکٹیویٹیز ختم عورت کی. وہ 40 دن تک نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ اور. حتیٰ کہ ہماری بعض خرافات ایسی پائی جاتی ہیں کہ نفاس والی عورت کو یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے. ایسے بنا رکھا ہے خود سے، حالانکہ شرعاً کوئی منع نہیں ہے. ہر حلال چیز وہ کھا سکتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں بڑا گوشت نہیں کھانا. اب یہ لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں گھڑ رکھی ہیں. اور اسی طرح باہر نہیں جانا. ہمارے دیہات میں 40 دن کے بعد عورت کو باقاعدہ ایک لفظ ہے، کہتے ہیں کہ اسے بار ودایا ہے، یعنی گھر سے باہر آج اجازت ملی ہے جانے کی. یہ ساری چیزیں فضولیات ہیں، ساری خرافات ہیں. اس کا شرعاً کوئی ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. اور پھر بچے کی ولادت پر کیا کیا کچھ ہوتا ہے. یہ چھت ہے، اس کے نیچے زچہ بچہ ہیں، چھت کے اوپر تھوڑے کانٹے رکھ کے آ جائیں گے کہ اس جگہ کے اوپر سے کوئی گزرنے نہ پائے. اگر کوئی گزرے گا اور اس کی نیت یہ ہے اور اس کا وہ ہے، تعویذ گنڈے والی ہے، وہ بچے کو، ماں کو نقصان. اور باہر کے دروازے پہ بچہ پیدا ہوا، دروازے پہ ایک درخت کے کچھ پتے تھوڑے تھوڑے کاٹ کے لمبائی میں ان کا ایک ہار ٹائپ بنا کے وہ باہر کے دروازے پر وہ لگا دیا. یہ ساری کی ساری چیزیں رسمیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اور اس سے ہٹ کے جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ 40 دن تک نماز روزہ قطعاً بند کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ 40 دن نہیں ہے۔ نفاس میں جب بھی عورت پاک ہو جائے، خون بند ہو گیا، وہ غسل کرے، اور جیسے غسل حیض کیا نماز شروع کر دی، غسل نفاس کیا نماز شروع کر دی، 10 15 20 25 دن 30 دن جب تک بھی رہے، وہ 40 کی حد آخری حد ہے، یعنی 40 کے بعد بھی اگر خون جاری ہے تو وہ غسل کرے نماز شروع کر دے۔ اب وہ نفاس نہیں رہا بلکہ وہ استحاضہ ہو گیا، استحاضہ ہو گیا۔ اسی استحاضہ کے بارے میں یہ آج تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے کہ استحاضہ جو ہے وہ کبھی تو خواتین کو حیض کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، کبھی نفاس کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے کہ خون بند ہی نہیں ہو رہا۔ حیض کی مدت 6 یا 7 دن، بعد میں عورت غسل کرے اور نماز روزہ شروع کر دے، اب یہ استحاضہ ہے۔ اور نفاس کی مدت جو ہے وہ حد 40، اس کے اندر جب بھی وہ پاک ہو جائے وہ غسل کرے نماز روزہ شروع کر دے۔ صحیح مسلم، سنن ابو داود اور مسند امام احمد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے بارے میں پوچھا۔ دونوں بیویاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حضرت ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے۔ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن، تو انہوں نے خون کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ میں نے ان کا لگن، اس زمانے میں ایسا تھا، آج تو سلسلہ نکل آ گیا، ٹیشو نکل آیا اور پیڈ نکل آئے اور بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، اس وقت ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ تو خواتین ایک تو یہ کہ پانی کے ٹب میں یا لگن کہیں یا ٹب کہیں اس کے اندر بیٹھتی، اور ظاہر ہے کہ خون جو نکل رہا ہے اس کا اثر جو ہے فوراً پانی کے اوپر آ جاتا۔ وہ دیکھتی کہ اگر وہ خون جو ہے وہ لال رنگ کا آ گیا نشان تو یہ ابھی جاری ہے، اور اگر وہ کم ہوتے ہوتے پیلا ہوا ختم ہو گیا، میلا ہوا ختم ہو گیا، تو کہتی ہیں کہ اب وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امکثی قدر ما کانت تحبسک حیضتک، تمہیں پہلے جتنے دن حیض کی وجہ سے رکنا پڑتا تھا اتنا رکو، یعنی حیض کی وجہ سے 6 دن یا 7 دن تم رکا کرتی تھی، اتنا رک لو، ثم اغتسلی وصلی، اور پھر غسل کرو اور نماز شروع کر دو، اب حیض ختم ہو گیا، اب یہ استحاضہ ہے۔ حیض اور استحاضہ، ان میں لفظ حیض ہے نا دونوں میں موجود ہے، ہا یا ضاد، تو حیض ختم ہو گیا ہے، اب یہ استحاضہ ہے، اب اس کو چھوڑ دو، غسل کرو، نماز پڑھو۔ اور عورتوں کو دونوں طرح کے خون کی اچھی طرح پہچان ہوتی ہے عموماً، یعنی نوجوان لڑکی ہے اسے پہچان نہیں، اس کی اماں بتا دے گی، اس کی بڑی بہن بتا دے گی، وہ 1 2 3 مرتبہ پوچھنے سے 2 4 مہینے کے اندر ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ خواتین کو ان خون کے رنگوں کی خوب پہچان ہوتی ہے، اور حیض کا خون جو ہے وہ کالا، جیسا کہ پہلے بھی ایک اس موضوع پر حدیث بھی گزری ہے، اسی طرح استحاضہ کا خون ہے، تو ان کی پہچان موجود ہوتی ہے۔ ابو داود میں، سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا، 2 3 خواتین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جن کو یہ استحاضے کا مسئلہ تھا، ان کے ذریعے امت کے لیے بے شمار مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہیں استحاضہ آتا تھا، یعنی خون جو ہے وہ مسلسل شروع ہو جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اذا کان دم الحیضۃ فانہ دم اسود یعرف، جب خون ہوگا حیض کا تو وہ کالے رنگ کا ہوگا اور وہ معلوم ہے، یعرف یعنی وہ معروف ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، جب وہ کالے رنگ کا یا سیاہی مائل خون، اب ظاہر ہے کہ وہ سارا سیاہ تو نہیں ہوگا، لال سیاہی مائل، وہ یوں کہہ لیں کہ بلیک ہوگا تو ریڈش ہوگا، تھوڑا رنگ لال لال بھی ہوگا، سیاہ بھی ہوگا۔ فرمایا جب یہ ہو فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز چھوڑ دو، نماز سے رک جاؤ کہ یہ حیض ہے۔
فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، اگر یہ نہیں، خون کا رنگ لال ہو چکا ہے تو پھر تم غسل کرو اور نماز پڑھو، یہ حیض نہیں بلکہ یہ عرق ہے، ایک رگ ہے جس رگ سے خون کا قطرہ قطرہ جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ حیض کا خون کون سا ہے اور استحاضے کا خون کون سا ہے۔ اگر کسی عورت کو استحاضہ حیض کے ساتھ ہی شروع ہو گیا اور پہلے حیض کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، یعنی جوان ہوئی، حیض کے ساتھ پتہ چلا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی اس کے استحاضے کا خون بھی شروع ہو گیا، اب اس کو نہیں پتہ کہ حیض کتنے دن کا ہے۔ کسی عورت کو 10، 5، 20 سال کے بعد شروع ہو تو اس کو معلوم ہے کہ میرا حیض کی پیریڈ کتنے دن کا ہے۔ اب اس لڑکی کو تو چونکہ پہلے ہوا نہیں، ہوا تو دونوں اکٹھے ہو گئے، حیض بھی ہوا ساتھ ہی استحاضہ، چونکہ بیماری ہے کسی کو کبھی بھی لگ سکتی ہے۔ اب اگر کسی کو ایسا ہو جائے اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنا ہے کیا ہے، اور وہ کوئی امتیاز بھی نہ کر سکے دونوں خونوں کے درمیان، تو ایسی شکل میں یہ ہے کہ ان کے اپنے خاندان اور اپنے علاقے میں عورتوں کا جتنے دن کا حیض کا خون ہے وہ ان کا شمار کر لیں گی۔ فیملی میں بہن ہے، پھوپھی ہے، اپنی کوئی دوسری رشتہ دار ہیں جو قریبی ہیں، ان کا حساب جو ہے وہ دیکھ دیا جائے گا۔ جتنے دن خون حیض ہے نماز بند رہے گی، روزہ نہیں ہوگا، خون حیض ختم ہو گیا، استحاضہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو جائے گا اور ساتھ ہی نماز بھی شروع ہو جائے گی۔ سنن ابو داؤد اور مسند امام احمد میں ایک دوسری خاتون جن کا نام حمنہ بنت جحش ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت زینب بنت جحش آپ کی بیوی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہی خاتون ہیں مشہور جن کا واقعہ ہے کہ ان کا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا۔ یہ واقعہ تو سنا ہوگا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب کبھی بیٹھتیں تو کوئی کہتی کہ میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، بڑی عظمت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ دوسری کہتی ہیں کہ میں عمر فاروق کی بیٹی ہوں، بڑی بات ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ میں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ان کا والد خیبر میں ایک قبیلے کا سردار تھا، اور یہ قیدی ہو کر لائی گئیں، اسیر، کنیز، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے ان کو آزاد بھی کر دیا۔ تو حضرت زینب یہی جو حمنہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، وہ کہا کرتی کہ بھئی تم اپنی اپنی فضیلتیں بیان کرتی ہو، کسی کا باپ، کسی کا فلاں، کسی کا، تم سب کی شادیاں تمہارے باپوں نے کی، میری شادی میرے رب نے آسمان پر کی، اور وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وَإِذَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے حاجت پوری کر لی، طلاق دے دی، تو تمہارا نکاح ہم نے اپنے نبی سے کر دیا۔ یہ بات قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور اسی نکاح کے نتیجہ میں بڑا شور اٹھا کہ لو جی اپنی بہو سے شادی کر لیا، کیونکہ زید بن حارثہ پہلے زید بن محمد کے نام سے معروف رہے۔ اسی وقت سے یہ جو ہمارے اڈاپٹ سسٹم ہے نا، بچوں کو لینا، اڈاپٹ کرنا، لے پالک، اس کی بھی اللہ رب العزت نے جڑ کاٹ دی کہ یہ اڈاپشن کوئی چیز نہیں ہے، جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا ہے، جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے، اسی کے نام رہنی چاہیے۔ اور سورہ احزاب کے شروع میں فرمایا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ اب جو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، ویزے کا چکر، اقامے کا چکر، سکولوں کے سرٹیفکیٹ چکر، اپنا نام ڈالو اس میں، اور یہ شرعاً قطعاً منع ہے۔ اگر اس کے باپ کا ہی نام رہے اور آپ اپنی کارروائی خدمت کرتے ہیں بچے کی، اپنا دل بہلاتے ہیں، غریب آدمی کا بچہ لیا وہاں اس کا تعاون کرتے ہیں، جائز، لیکن نام چینج کریں گے، قرآن کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اور قطعاً ناجائز۔ تو یہ شور بھی اس وقت ختم ہوا کہ آج کے بعد کوئی کسی کا باپ کا نام نہیں بدلے گا۔ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اور فرمایا کہ جن کے باپوں کا تمہیں پتہ نہیں، گلی میں پڑا ہوا بچہ ملتا ہے، جیسے کہ آج تک بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، ناجائز بچے جو ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہارے دوست ہیں، نہ وہ تمہارے بیٹے ہیں نہ وہ تمہارے غلام ہیں۔
تمہارے غلام بھی نہیں، تمہارے بیٹے بھی نہیں، یا دینی بھائی یا تمہارے دوست، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوئی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا انما ھذہ رکضہ من رکضات الشیطان، یہ جو تمہارے خون کا قطرہ قطرہ آتا ہے استحاضہ ہے، یہ شیطان کے چوکوں میں سے ایک چوکا ہے۔ شیطان عورت کے رحم کی کسی نالی پر چوکا مارتا ہے، وہاں سے خون ڈراپ کر کے ایک ایک قطرہ کر کے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فتحیضی ستۃ ایام و سبعہ فی علم اللہ ثم اغتسلی، 6 دن یا 7 دن اللہ کے علم میں جو ہے، تمہارے خاندان کی عورتوں میں 6 ہے 6 کرو، 7 ہے 7 کرو، اتنے دن حیض کے شمار کرو۔ حتیٰ اذا رأیت انک قد طہرت واستنقعت فصلی 24 لیلہ او 23 لیلہ وایامھا، جب تم پاک ہو جاؤ، یعنی وہ 6 یا 7 دن نکل جائیں، غسل کرو، اور اب باقی کی 24 دن یا 23 دن نمازیں پڑھو۔ 30 دن میں سے اگر 7 دن ہوا تو باقی 23، اور 6 دن ہوا تو باقی 24 دن۔ آپ نے فرمایا کہ اتنے دنوں اور راتوں کی نمازیں پڑھو، وصومی اور روزے رکھو، فإن ذلک یجزئ، کہ یہ تمہارے لیے کافی، یعنی تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاء، اسی طرح ہر مہینے میں تم نے کرنا ہے جیسا کہ ساری عورتیں کرتی ہیں۔ وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، جس طرح کہ وہ وقت مقررہ پر ان کا حیض ہوتا ہے، وقت مبارک پر ان کی طہارت ہو جاتی ہے، اسی طرح تم بھی گنتی کر لینی ہے کہ طہارت ہوئی، شروع ہو گئی 6 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد، فیملی کی خواتین کے حساب سے۔ اور اس استحاضہ کے جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا نا، اس کے احکام حیض و نفاس والے نہیں ہیں۔ حیض و نفاس میں نماز نہیں، حیض و نفاس میں قرآن کریم کی اجازت میں بھی اختلافات ہیں، حیض و نفاس میں روزہ نہیں، استحاضہ میں یہ سارے کام جائز ہیں، ان میں سے کوئی بھی منع نہیں، حتیٰ کہ عورت اپنے خامند کے لیے حلال ہے۔ اور استحاضہ والی عورتوں کے یہاں باقاعدہ بچے بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک مرض ہے کہ خون کا قطرہ قطرہ جاری رہتا ہے، ورنہ اس میں اور کوئی نہیں۔ خاص طور پر ایک فرق ہے کہ استحاضہ والی عورت ایک وضو سے 2 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ مغرب کو وضو کیا ہے نا، تو اس سے اب عشاء نہیں پڑھ سکتی، عشاء کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا، بلکہ اگر 2 نمازیں اکٹھی ایک وقت میں پڑھنی ہے، سفر میں ہے، ظہر اثر جمع کر لی، مغرب عشاء جمع کر لی، تو ایسی شکل میں ٹھیک ہے، وہ ایک وضو سے دونوں نمازیں پڑھ لیں، کیونکہ وہ ایک وقت میں پڑھی گئی ہیں۔ لیکن اگر الگ الگ پڑھنی ہے تو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہوگا، یہ فرق ہے۔ اور اسی طرح اس کے استحاضہ والی عورت کے بارے میں کہا کہ مستحب یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، مستحب ہے، واجب یا فرض نہیں، بہتر ہے۔ اور اگر ہر نماز کے لیے نہیں کر سکتی تو پھر 2 نمازیں ظہر اثر، 2 نمازیں مغرب عشاء جو جمع ہو جاتی ہیں ان کے لیے غسل کرے اور فجر کے الگ کر لے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتی، تو آج کل جیسے موسم ٹھنڈا ہے تو وہ ٹھنڈے موسم میں کون نہائے گا 3 مرتبہ روز یا 5 مرتبہ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو اس کے لیے صرف وضو کر لینا کافی ہے۔ یہ تھے استحاضہ سے متعلقہ بعض مسائل۔ اور جیسا کہ میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 پڑھی ہے شروع میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نمازیں مقررہ اوقات میں فرض ہیں۔ نماز مقررہ اوقات میں کون سی ہیں؟ فرائض جو خاص طور پر نماز پنجگانہ ہیں، ویسے تو باقی نمازوں کے بھی اوقات ہیں۔ اب صلاۃ الاشراق جو ہے اس کا بھی تو وقت ہے نا، صلاۃ الاشراق ظہر کے بعد تو نہیں پڑھی جا سکتی، سورج نکلتے ہی 10-15 منٹ کے اندر اندر نماز ہے۔ صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاوابین جسے نماز چاشت بھی کہتے ہیں، اس کا وقت ہے کہ جب گرمی شروع ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں ارشاد ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں نیچے سے جلنے لگیں،
میں ریت گرم ہو گئی اور اونٹ کے بچے کے پاؤں نرم ہوتے ہیں. اونٹ کے تو بڑے سخت ہو گئے ہوتے ہیں نا. اونٹ کے پاؤں گرمی پہ چلتے ہوئے وہ جلتے نہیں، کیونکہ وہ نیچے سے لوہا ٹائپ ہو گئے ہیں یا پتھر ٹائپ کہہ لیں. بچے کے پاؤں نرم ہوتے ہیں، وہ جلنے لگیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 بجے تقریباً 9 ساڑھے 9 سے لے کے 10 ساڑھے 10 11 بجے تک یہ وقت ہے صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاوابین یا نماز چاشت. تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں. صلاۃ التراویح ہے تو اس کا بھی ایک وقت طے ہے. عشاء کی نماز کے بعد ہوگی اور فجر سے پہلے پہلے. اور جہاں تک 5 نمازیں جن کو نماز پنجگانہ کہا جاتا ہے ان کے لیے وقت جو ہے وہ طے ہے، اور اس کا طے کرنے والا جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے ہمارے لیے وقت طے کیے کہ 5 نمازوں کے اوقات کیا ہیں. اس سلسلہ میں سنن ترمذی، نسائی اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جس کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری کا کہنا ہے کہ اوقات نماز کے بارے میں صحیح ترین حدیث یہی ہے. یعنی کئی حدیثیں ہیں لیکن صحیح ترین حدیث اوقات نماز کے بارے میں یہ ہے جو کہ ترمذی، نسائی اور مسند امام احمد میں ہے. یہ کافی لمبی حدیث ہے جس میں نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، یہ چونکہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، جابر بھی اور ان کے والد عبداللہ بھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. آگے وہ کھڑے ہو گئے، پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیچھے صحابہ اکرام ہیں، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے کہ جبرائیل تو کسی کو نظر نہیں آ رہے نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ جبرائیل ہے. صحابہ کو یہ علم نہیں ہے. جماعت عام ہو رہی ہے. ایک دن پہلے دن آئے، آ کے فجر کی نماز پڑھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام نے پڑھی. اور یہ تھا جب طلوع صبح صادق، جیسے ہی فجر کا وقت جیسے یہاں ہمارے ہوتا ہے، فجر کے وقت کے بالکل آغاز میں پہلے دن یہ نماز پڑھائی. ظہر کے وقت اس وقت آئے جب سورج سر سے ڈھلا تو آ کے نماز پڑھائی، سورج کے سر سے ڈھلتے ہی. اور قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک نماز، یعنی مختلف نمازیں جو آئی ہیں ان میں ظہر کا دلوک الشمس، سورج کا سر سے ڈھل جانا. عصر کی نماز اس وقت آپ نے پڑھائی جس وقت ہر چیز یا کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. ابھی مثال کے طور پر یہ لکڑی ہو ایک، ایسے لکڑی کو دوپہر کے وقت آپ کھڑا کریں اور دوپہر کے وقت یہ سایہ بالکل معمولی نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور جب اس کا سایہ پورا گھوم کر اس کے لمبائی کے برابر آ جائے، یعنی یہ مثال کے طور پر یہ 4 انچ ہے یا 5 ہے، اگر سایہ 5 انچ آ جائے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی نا، اس وقت تو یہی گھڑیاں تھیں. جب کسی چیز کا سایہ اتنا ہی ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا. اور مغرب کی نماز سورج کے غروب ہوتے ہی پڑھائی. سورج غروب ہوا، مغرب کی نماز پڑھا دی. اور جب سورج کے بعد جو مشرق کی طرف ایک سرخی آتی ہے، شفق جس کو کہتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد مشرق کی طرف، سورج مغرب میں غروب ہوا اور سرخی مشرق میں آ جاتی ہے. جب یہ سرخی مغرب کی طرف آ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخی غائب ہو گئی. جب تک رہی آدھا پونا گھنٹہ آپ رکے رہے، سرخی غائب ہوئی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی. 5 نمازوں کا وقت ہو گیا ایک ایک. یہ ہے پہلا وقت. اگلے دن دوبارہ جبرائیل امین آئے اور آ کے آپ کو دوبارہ نمازیں پڑھائیں 5. اور دوبارہ جب نمازیں پڑھائیں تو اس وقت جبرائیل امین نے فجر کی نماز جو ہے وہ اس وقت پڑھائی جب کہ سورج اگنے کے قریب آ گیا. اگ نہیں گیا لیکن قریب آ گیا، روشنی عام ہو گئی. پھر ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا. پہلے دن
سورج ڈھلتے ہی، دوسرے دن سایہ اس کے برابر ہونے تک یعنی عصر کے وقت میں جا کے، اور مغرب کی نماز سورج غروب ہونے، عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے قریب، لیکن اتنی ابھی سورج میں جان باقی تھی کہ چمک بھی ہے، زردی بھی نہیں آئی اور غروب کے قریب بھی نہیں ہے۔ اور عشاء کی نماز آپ نے عشاء کی نماز آدھی رات کے وقت پڑھائی، پوری آدھی رات گزر گئی، یعنی 12 گھنٹے کی اگر رات ہے تو ان میں سے 6 گھنٹے گزر گئے، اس وقت آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس طرح پانچوں نمازوں کا پہلا وقت بھی آ گیا اور آخری بھی آ گیا، دونوں نمازوں کے وقت آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ما بین ہاتین الصلاتین وقت، ان دو وقتوں کے درمیان، یعنی پہلا اور آخری وقت پانچوں نمازوں کا، ان کے درمیان تمہارا ان نمازوں کا وقت ہے۔ اب فجر کا وقت سورج کے طلوع صبح صادق سے لے کے روشنی پھیلنے تک، لیکن سورج نکلنے سے پہلے، اور ظہر کا وقت کتنا ہوگا؟ سورج صادق سے ڈھلنے سے لے کر کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جانے تک، اور عصر کا وقت پہلا وقت کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جانے سے لے کر اس کا سایہ 2 گنا ہو جانے تک، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے سایہ 2 گنا ہو گیا، لیکن ابھی وہ غروب کے قریب نہیں پہنچا، پیلا نہیں، ٹکیا نظر نہیں آ رہی، یعنی اس چیز کا سایہ 2 گنا ہو گیا۔ سمجھیں کہ عصر کا اصل وقت یہاں آ کے ختم ہو گیا، جس کو وقت اختیار یا فضیلت کہا جاتا ہے۔ وقت اضطرار یہ ہے کہ سورج ڈوبنے تک بھی نماز پڑھ لے اگر کوئی مجبور ہے، لیکن اصل وقت جو ہے وہ چیز کا سایہ 2 گنا ہو جانے تک وہ ختم ہو جائے گا۔ مغرب کا وقت جب شفق ختم ہو گئی، مغرب کا وقت پہلے دن سورج غروب ہوتے ہی اور دوسرے دن شفق ختم ہونے تک، اس کے درمیان سارا مغرب کا وقت ہے، پون گھنٹہ تقریباً ہوتا ہے یہ، اور عشاء کا شفق ختم ہونے سے لے کر آدھی رات تک، اس کے درمیان عشاء کا وقت ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ظہر کا وقت عصر تک ہے، ظہر کا وقت عصر تک ہے، ٹھیک ہے، 2 نمازوں کے درمیان میں وہ وقت ہے، اور مغرب کا وقت عشاء تک ہے۔ عشاء کا وقت فجر تک نہیں ہے، اور فجر کا وقت ظہر تک نہیں ہے۔ یہ 2 نمازوں کا وقت جو ہے وہ اسپیشل ہے کہ آپ فجر پڑھیں گے سورج طلوع ہونے تک زیادہ سے زیادہ اس کا وقت ہے، یہ نہیں کہ ظہر تک بھی یہ پڑھ سکتے۔ اور اسی طرح ہی دوسرا ہو گیا کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ آدھی رات تک ہے، اس کے آگے وہ قضا شمار ہوگی، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی لیکن وہ قضا شمار ہوگی۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث صحیح مسلم اور سنن ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ظہر اذا زالت الشمس، جب سورج سر سے ڈل جائے تو ظہر کا وقت ہو گیا۔ وکان ظل الرجل کطولہ، اور آدمی کا سایہ اس کے طول کے برابر ہو گیا، ٹوٹل وقت جو ہے وہ ہو گیا۔ ولم یحضر العصر، لیکن ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا۔ وقت العصر ما لم تصفر الشمس، عصر کا وقت تب تک ہے جب تک سورج پیلا نہ ہو۔ سورج سفید ہوتا ہے نا، معمولی پیلا پن تو ہوتا ہے، سورج کی اپنی ایک لائٹ ہے، لیکن جب غروب ہونے کے قریب جاتا ہے تو سورج زور پیلا ہو جاتا ہے، میرے خیال ہے ہمارے پیلے بلب سے بھی زیادہ پیلا ہو جاتا ہے نا، مالٹ رنگ کا تقریباً ہو جاتا ہے، اورنج کلر۔ اس سے پہلے عصر کا وقت ہے۔ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّمْسِ، مغرب کا وقت تب تک ہے مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقِ، جب تک شفق وہ لالی سرخی غروب نہ ہو۔ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے۔ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسِ، اور فجر کا طلوع فجر سے لے کے سورج کے طلوع ہونے کے درمیان تک ہے۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، سورج جب نکلنے لگے، یعنی سورج اندر باہر ہے مغرب کے وقت یا فجر کے وقت، ان دونوں اوقات میں فرمایا کہ نماز سے رک جاؤ۔ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، کیونکہ سورج جو ہے وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ یہ جملہ ایک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہ شیطان کے سینگوں میں سورج اگتا ہے،
اور عصر کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ غروب جو ہے وہ شیطان کے سینگوں میں ہوتا ہے، لہذا اس وقت نماز نہ فجر کی اور نہ مغرب کی، یہ عصر کی، یہ دو نمازیں۔ اب شیطان کے سینگوں میں ڈوبنے یا شیطان کے سینگوں سے اگنے کا کیا معنی ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ نہیں جانتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے، ابھی ہوا نہیں، ہونے لگتا ہے، تو شیطان اپنے جو اس کے سینگ ہیں ان سینگوں کو زمین پر اس انداز سے گاڑ دیتا ہے، جیسے ابھی یہ میری دو انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، اپنا سینگ الٹے ہو گئے نا اس کے، اس انداز سے گاڑ دیتا ہے۔ اب یہاں سے سورج نکل رہا ہے، یہاں والوں کو کیا نظر آئے گا کہ اس کے سینگوں کے نیچے سے نکل رہا ہے، آئیے نہیں؟ اور غروب ہوتے وقت بھی یہی لگے گا کہ یہاں سورج غروب ہونے لگا ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ سورج جو ہے وہ اس کے سینگوں کے درمیان غروب ہو رہا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ یہ دو وقت ایسے ہیں کہ شیطان جان بوجھ کر یہ خباثت کرتا ہے تاکہ اس وقت جو لوگ نماز پڑھیں وہ میری طرح منہ کر کے یا میری عبادت کے طور پر، حالانکہ مسلمان اس کی عبادت کیوں کرے گا، لیکن مشابہت ہو جاتی ہے، لہذا فرمایا کہ اس وقت تم نماز نہ پڑھو۔ جب سورج اندر باہر ہے چھوڑ دو، اس سے پہلے سورج کے پیلا ہونے سے پہلے عصر، اور سورج کے بالکل چڑھ جانے سے پہلے مغرب، یہ نمازیں پڑھ لو۔ تو یہ نمازوں کے 5 اوقات ہیں، اور ظہر اول وقت میں، نمازیں پانچوں ہی اول وقت میں پڑھنی چاہیے، اور بعض نمازوں کے اول وقت میں پڑھے جانے کے بارے میں باقاعدہ کتب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ جیسے ظہر اول وقت میں پڑھنی چاہیے، یہی مستحب ہے، الا یہ کہ گرمی نہ ہو۔ اگر گرمی زور ہے، موسم گرمیوں کا ہے، جیسے یہاں سمر ہوتا ہے ہمارے پاکستان انڈیا یہاں بھی، تو سمر میں دوپہر میں بہت زور گرمی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زور گرمی ہو تو سورج کو سر سے تھوڑا زیادہ ڈھل جانے دو، اس کے گرمی کا زور ٹوٹنے دو، اور گرمی کا زور ٹوٹنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورج کی گرمی جہنم کی سانس ہے، جہنم کی بھاپ ہے، لہٰذا اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر عموماً اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج سر سے ڈھلتا، اول وقت میں۔ البتہ گرمی ہوتی تو آپ فرمایا کرتے تھے اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی شدید ہو تو اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر لو ظہر کو۔ اب ظاہر ہے کہ سورج سر سے ڈھل جائے گا، آج کل 11:55 کے قریب اذان ہو رہی ہے نا ظہر کی، تو ڈھل گیا۔ گرمیوں کے موسم میں اگر یہی وقت ہو تو تھوڑا رک جاؤ، کیونکہ ابھی زور گرمی ہوگی۔ آپ 11:55 کی بجائے 12:15 12:30 1 کے قریب کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گرمیوں میں ظہر کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ میں سے ہے، جہنم کی بھاپ ہے اس کے نتیجے میں۔ اور ایک معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جہنم ایک سانس اندر کو لیتی ہے، ایک باہر کو۔ اللہ سے اس نے اجازت طلب کی کہ یا اللہ میرا اندر ایک دوسرے کو گرمی سے کھا رہا ہے، مجھے تھوڑی اجازت دیں کہ میں کبھی گرمی نکال لوں، کبھی باہر سے سردی لے لوں۔ تو اجازت دی گئی۔ تو جب وہ سانس باہر کو نکالتی ہیں تو یہ دنیا میں جو گرمی ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور جس وقت وہ سانس اندر کو نکالتی ہے، اندر کو کھینچتی ہے، تو باہر سردی ہو جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات موجود ہے۔ عصر کی نماز کا اول وقت میں پڑھنا بھی مستحب ہے، افضل ہے کہ عصر کو اول وقت میں پڑھا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے جب کہ سورج اونچا اور زندہ ہوتا، اونچا ہوتا اور زندہ ہوتا، یعنی والشمس مرتفعہ حیہ۔ اب جتنا جتنا غروب کے قریب جائے گا سورج نیچے چلا جائے گا نا، اور جتنا جتنا اونچا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ غروب سے ابھی دور ہے۔ اور حیہ زندہ، سورج زندہ کب ہے؟ جب وہ پیلا ہو گیا، کرنیں ختم ہو گئیں،
ٹکیا گول ہو گئی تو گویا کہ وہ مردنی کی طرف جا رہا ہے۔ زندہ تب تک ہے جب پورے جوبن پر ہوتا ہے، اس میں سے شعائیں پھوٹ رہی ہیں، لائٹ بے شمار۔ شام کے وقت تو معلوم ہے سورج ہوتا بھی ہے تو لائٹ بہت تھوڑی رہ جاتی، تو وہ زندگی کی نشانی ختم ہوتی جا رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر اس وقت پڑھتے جب کہ سورج خوب روشن اور چمکدار ہوتا، اور کوئی جانے والا مسجد نبوی سے نکل کر اوالی مدینہ کی جو بالائی جانب ہے ان بالائی بستیوں میں جا کے پلٹ کے دوبارہ آتا تو سورج ابھی زندہ ہوتا۔ یعنی عصر کی نماز کا وقت اتنا ہونا چاہیے۔ اب ادھر نماز پڑھی اور 4-6 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد سورج ڈوب جائے تو وہ تو اوالی مدینہ کیا جا سکے گا، وہ تو اپنے گھر سے باہر سے ہو کے آئے تو نماز کا وقت اس کا گویا ختم ہو گیا۔ نہیں، وہ جاتا اور اوالی مدینہ منورہ کے بالائی علاقے کو، جو اونچائی طرف میں علاقہ پڑتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، وہاں سے کوئی ہو کے آتا، واپس آ کے پہنچتا والشمس حیہ، تو ابھی سورج زندہ ہوتا۔ اور نماز عصر کو بلا مجبوری کے لیٹ کرنا منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی بلا وجہ بیٹھا بیٹھا پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں، اس وقت جا پڑی جب وہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم، ابو داؤد، مسند امام احمد، ترمذی اور نسائی حدیث کی ان کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یجلس یرقب الشمس، بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے سورج کا، حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ وہ جو میں نے طریقہ بتایا نا کہ جب شیطان کے سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو پھر وہ اٹھ کے قام فنقرہ اربن، اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ 4 ٹھونگے مارتا ہے، 4 رکھنے پڑتا ہے، ٹھونگے تو 8 ہو جائیں گے نا، لیکن 1 رکعت کا 1 ٹھونگا آپ نے میں اٹھا اور 4 ٹھونگے مارے۔ اور ویسے بھی ہمارے میرے خیال ہے اردو میں بھی یہی معروف ہے نا، 4 کا لفظ ایسے کام کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے نا، کیا اب 4 منٹ 2-4 منٹ 2-4 دن، 4 جو ہے وہ بڑا معروف ہوتا ہے تھوڑے وقت کی۔ اٹھا اور 4 ٹھونگے مارے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور اس میں اللہ کا ذکر بھی بہت تھوڑا کرتا ہے۔ اب جسے معلوم ہے کہ اگر میں تھوڑی سی آرام سے سورہ فاتحہ پڑھوں گا، آرام سے کوئی سورت پڑھوں گا، آرام سے رکوع میں 5-7 مرتبہ میں سبحان ربی العظیم کہوں گا، 2 سجدوں کے درمیان دعا مانگوں گا، اسے معلوم ہے کہ اتنے میں سورج ڈوب جائے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جلدی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اپنے آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کیا کہہ لیا ہے، تاکہ وقت غروب ہونے سے، سورج غروب ہونے سے پہلے میری نماز ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ بیٹھا بلا وجہ لیٹ کرتا رہا، جب سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان چلا گیا، اٹھا اور 4 ٹھونگے مارے، فنقرہ اربن، 4 ٹھونگے۔ اور یہ ٹھونگے مارنا، یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ آدمی نماز اس طرح نہ پڑھے جس طرح کہ ینقر کما ینقر الغراب، جس طرح کہ کوا، یا ینقر الدیک، یا جس طرح کہ مرغا دانہ چنتا ہے۔ مرغا بھی دانہ ایسے ہی چنتا ہے نا، تو کوا بھی وہی کام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کی مثالیں دی ہیں نماز کے لیے، اور جہاں جہاں یہ مثالیں دی ہیں وہاں وہاں آدمی کو کوشش کر کے بچنا چاہیے۔ ایک آپ نے ٹھونگے مارنے کا کہا اور منافق کی نماز بتایا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ٹھونگے کیا ہے؟ عام حالت میں سورج ڈوب رہا ہے، مانا کہ کبھی ایسا ہو گیا تو جلدی میں پڑھ لی، یا سورج طلوع ہونے لگا اور آپ کی فجر رہتی ہے، آپ نے ایسے پڑھ لی۔ ایک پورا طبقہ، ایک پورا گروہ مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت ایسی ہے، جماعت کے نام سے نہیں، یعنی میجارٹی کہہ لیں، میجارٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ نماز ہی ایسے پڑھتے ہیں، سجدے پہ سجدہ ٹھک ٹھک کرتے۔ آپ کو بہت تھوڑے لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے پاک و ہند میں نہیں، یہاں ایک عربوں میں بھی یہی حال ہے۔ بعض دفعہ عربوں کو دیکھا کہ ہم بھی ان کو نہیں مل پاتے، حالانکہ ہماری پریکٹس ہوتی ہے پاکستان انڈیا کے لوگوں کے اپنے تیز اماموں کے پیچھے،
ہم سے بھی تیز، وہ ملنے ہی نہیں دیتے، ہم کھڑے وہ نیچے، ہم نیچے وہ اوپر، آئیں بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اتنی تیز نماز پڑھنے والا، اور خاص طور پر جو سجدے پہ سجدہ ہے، 2 سجدوں کے درمیان دروا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وجبرنی کے الفاظ بھی موجود ہیں، اور ورفانی کے۔ یہ 5-7 الفاظ کہہ کے دوسرا سجدہ کرے گا تو سجدے دونوں الگ الگ ہو گئے نا۔ ایک آدمی سجدے گیا، یہ سر رکھا اس نے، اور سر کو اوپر کو جھٹکا دیا، نیچے چونکہ دونوں ہاتھ ہیں، اسے معلوم ہے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں کو بھی لگانا ہے، تو وہ سر کو تھوڑا اوپر کر کے ایسے کر کے نا گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا کے آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ کوے کی طرح ٹھونگے مارنا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ سے نماز پڑھنے والے کو منافق کی نماز قرار دیا۔ ٹھونگے مارنے کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ کچھ لوگ نماز کے دوران ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں۔ نماز شروع کر دی، تھوڑی دیر میں سیدھا دیکھا کہ کلاک لگا ہوا ہے، اس میں ٹائم کیا ہوا، سامنے ٹائم دیکھ لیا۔ کبھی ادھر سے آدمی گزرنے لگا ہے تو اس کو بھی نظر بھر کے دیکھ لیا، ادھر سے کوئی جا رہا ہے ادھر۔ نماز پڑھنے کے دوران آپ دیکھیں، آپ کئی لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، نکلنے سے پہلے خوب جما کے آپ کو دیکھ لیں گے، نظر جما کے۔ اس ادھر ادھر سامنے دیکھنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التفات الثعلب، یہ لومڑی کی طرح جھانکنا ہے۔ لومڑی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بھاگے پیچھے، چاہے کوئی پکڑنے والا لگا ہے، بھاگے گی تب بھی دائیں بائیں مڑ کے پیچھے دیکھ کے پھر بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کو لومڑی کی طرح نہیں جھانکنا چاہیے ادھر ادھر۔ اور ایک چیز ہے کہ نمازی جس طرح کتا پاؤں بچھا کے بیٹھتا ہے سجدے میں، اس طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ سجدے میں ہمارے کچھ لوگوں کی عادت ہے، سجدہ تو یہ چاہیے نا، یہ سجدہ ہے، بغلوں سے کوہنیاں باہر بھی ہیں اور زمین سے اٹھی ہوئی بھی ہیں، اور اگر یہ ایسے درمیان میں کوہنیاں اپنی بغلوں میں دبا دے اور ساتھ ہی سیدھی زمین پر بھی لگا دے، اس کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا، اور اس سے افتراش القلب، کتے کی طرح بیٹھنا قرار دیا۔ اب کتے کی طرح بیٹھنا، افتراش القلب، یعنی اپنے کوہنیوں تک ہاتھوں کو زمین پر لگا دینا، کتا حرام بھی ہے اور نجس بھی، اور اس کے ساتھ مثال دی، کوا حرام بھی ہے نجس بھی، لومڑی حرام بھی ہے نجس ہے یا نہیں ہے۔ تو اس انداز سے سجدہ کرنے والے لوگ آپ پائے دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے مسجدوں میں کہ سجدہ میں گئے ہوئے ہیں اور کوہنیوں تک ان کا یہ ہاتھ زمین پر لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی سختی سے منع کیا۔ اور ایک چوتھے جانور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، اور وہ ہے اونٹ۔ آپ نے فرمایا کہ تم مسجد میں اونٹ کی جگہ، اونٹ کی طرح اپنی جگہ پکی کر کے نہ بیٹھ جایا کرو۔ آپ نے یہاں تو خیر شاید نہیں ہوگا ایسا، ہمارے دیہات میں، ہمارے شہروں میں، مسجدوں میں طے ہوتا ہے کہ یہ امام کی جگہ ہے، محراب۔ امام تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے محراب میں رہے گا چاہے کچھ بھی ہو۔ اب اس محراب میں یہاں مؤذن کی جگہ ہے، یہ ایک چولی صاحب ہیں ان کی جگہ ہے، یہاں ایک حاجی صاحب کی جگہ ہے، یہاں ایک چیمہ صاحب ہیں ان کی جگہ ہے۔ اب یہ اپنی جگہ پکی کر کے وہیں رہتے ہیں، اور کبھی لیٹ ہو جائیں آنے میں تو آ کے پہلے اپنا رومال اتاریں گے اور یہاں رکھ کے پھر وضو کر کے آئیں گے تاکہ ہماری جگہ کوئی نہ لے لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ والی عادت ہے کہ وہ اپنے باڑے میں اپنی جگہ بیٹھتا ہے، وہ دوسری جگہ نہیں بیٹھے گا۔ مسجد میں اللہ کا گھر ہے، جہاں جگہ ملے نماز پڑھو، اور مسجد میں کسی جگہ کو اپنے لیے مخصوص نہ کرو۔ یہ جانوروں کی، چاروں جانوروں کی عادتیں بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ توجہ دلائی کہ اس طرح کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو اس کا گناہ کتنا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وتر اہلہ ومالہ،
جس کی نماز عصر فوت ہو گئی یعنی قضا ہو گئی، لیٹ بھی نہیں پڑی بلکہ سورج غروب ہو گیا اور اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، قضا ہو گئی نا، جس کی نماز فوت ہو گئی کأنما وہ تیرا اہلہ و مالہ، تو اس کا گویا گھر بار اور مال سب تباہ ہو گئے۔ یعنی اتنی وعید فرمائی کہ جس کی اثر ضائع ہو گئی اس کا گھر بار، اہل میں بیوی بچے سارے شامل ہیں، اور اگر کوئی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے بھائی بہن بھی گھر میں ہیں سارے آ گئے، وہ سارے اور اس کا مال گویا کہ سب تباہ ہو گیا۔ اب وہ ہمیں تو نظر نہیں آئے گا نا، ہمیں تو نظر نہیں آئے گا، اثر گئی ہماری جاتی رہتی ہے، ہماری ساری نمازیں جاتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے اہل و مال موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا اس کا گناہ ہے کہ گویا اس کے اہل و مال سارے کے سارے تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لہذا عصر کی نماز کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں پر محافظت کرو، پابندی کرو، خاص طور پر نماز وسطیٰ کی۔ نماز وسطیٰ میں علماء کے کئی اقوال ہیں کہ نماز وسطیٰ کون سی ہے، اور ان میں سے صحیح ترین بات یہ ہے کہ وہ نماز عصر ہے، کیونکہ صلاۃ الوسطیٰ کو قرآن کریم کی اس نماز یا اس وقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کیا ایک حدیث میں، جس میں آپ نے فرمایا اللہ رب العزت ان مشرکین کو غارت کرے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، انہوں نے ہمیں نماز عصر، نماز وسطیٰ سے مشغول کر دیا، ملأ اللہ اجوافہم و قبورہم نارا، اللہ ان کے پیٹوں کو اور اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، یعنی ہماری عصر کی نماز انہوں نے ضائع کروا دی۔ یا آپ نے فرمایا حش اللہ اجوافہم و قبورہم نارا، معنی وہی ہے۔ تو نماز عصر کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ اور ایک وقت ایسا ہوا، صحیح بخاری اور نسائی میں حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ تابعی حضرت ابو ملیح کہتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، دن ابر آلود تھا، بادل تھے، یعنی پکا پتہ نہیں چل رہا کہ سورج کہاں ہے، ڈوبنے کے قریب ہے، پہلے ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز عصر وقت پر جلدی پڑھ لو، یعنی نماز عصر جو ہے اس کو جلدی پڑھ لو، غروب نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز ہماری ضائع ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس نے اپنے سارے اعمال برباد کر لیے۔ نماز عصر کی اتنی تاکید کی گئی ہے۔ اور نماز مغرب میں جلدی کرنا بھی مستحب ہے۔ یہ ایک حدیث پڑھ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ نماز مغرب اس کو بر وقت پڑھنا مستحب ہے۔ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ بھی نہیں کھولتے بر وقت اور نماز بھی مغرب نہیں پڑھتے بر وقت۔ وہ لوگ تو معلوم ہوں گے نا آپ کو، یہ کتیح والی پارٹی جو ہے وہ روزہ تب کھولتے ہیں جب ستارے نظر آنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج غروب ہوا روزہ کھل گیا، سورج غروب ہوا مغرب ہو گئی، وہ انتظار کریں گے کہ ستارے بھی نظر آنے لگیں، گویا کہ وہ نماز کو لیٹ کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے لا تزال امتی بخیر، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، یا فرمایا لا تزال امتی علی الفطرہ، میری امت اس وقت تک فطرت پر رہے گی ما لم یؤخر المغرب الی ان تشتبک النجوم، جب تک کہ وہ مغرب کو اتنا مؤخر نہ کریں کہ جب ستارے گتھم گتھا ہو جائیں، ستاروں کا جھمکٹا لگ جائے، یعنی ستارے سارے نظر آنے لگیں، اس وقت تک جب تک میری امت والے نماز کی تاخیر نہیں کریں گے خیر سے رہیں گے۔ اور جب یہ کام ہوا تو خیر سے نکل گئے، اور اللہ کرے کہ وہی خیر سے نکلیں جو ایسا کر رہے ہیں، پوری امت اسلامیہ کیوں خیر سے نکلے گی۔ تو اس میں کہا گیا کہ ستارے کا نظر آنا مغرب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، ستارے کا نظر آنا روزہ افطار کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی المغرب اذا غربت الشمس، آپ سورج غروب ہونے پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے،
و توارت بالحجاب، یعنی سورج جو ہے وہ پوری طرح غائب ہو گیا، نماز مغرب کی ہو گئی اور روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ نماز عشاء اور نماز فجر کے بارے میں اوقات میں جو بعض مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق نہ صرف اپنی نمازیں بلکہ اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز سے متعلقہ، درس سے متعلقہ یا کوئی بھی سوال ہو تو گنجائش ہے، تاخیر تو جو ہوئی ہے سو ہوئی ہے۔ میرا سوال ہے شیخ صاحب، ہاں جی، انسان پریشان آ جاتا ہے اور نماز میں دل نہیں کرتا ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتا، تو پریشانی ہو جاتا ہے، نماز تو کچھ ہوتا ہی نہیں اس کو، وہ پریشان میں بہت ہے۔ پریشانی کا آ جانا یہ تو ایک فطرتی عمل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے پریشانیوں سے، مالی پریشانی، جانی پریشانی، کھیتوں کی پریشانی، باغوں کی پریشانی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، نفس میں کمی کر کے، یعنی کوئی بچہ دیا ہے اس نے وہ لے بھی سکتا ہے، والثمرات، اور پھلوں گلوں میں کمی کر کے ہم مختلف طریقے سے تمہیں آزمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ اب پریشانی آئی، اس پہ واویلا شروع کر دیا تو پھر تو یہ عام سے لوگوں والی بات ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پریشانی آئے تو صبر کرو۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں نبیوں پر۔ اب دیکھیں، اب اگر یہ مصیبت آنا کوئی بری چیز ہوتی تو نبی بالکل محفوظ رہتے۔ نبیوں کو بڑی پریشانیوں مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ ایک دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو لہب کی جو بہویں تھیں، عتبہ اور عتیبہ کی بیویاں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم، دونوں جو ہیں ایک ہی وقت میں طلاق لے کے گھر آ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھوڑا، دانت توڑے گئے، آپ کو 3 سال کے لیے بائیکاٹ کر کے ایک گھاٹی میں شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خون کی گندی اجڑی لا کے اوپر ڈال دی گئی۔ اتنی مشقتیں، مصیبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیں۔ وہ ہمارے لیے درس ہیں کہ اللہ کی راہ میں چلنے میں مصیبتیں آئیں گی۔ آپ کوشش کریں کہ میں صرف حلال کھاؤں گا، آپ کے لیے بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بھوکا رہنا پڑ جائے گا، جابلس رہنا پڑ جائے گا۔ جب آپ کا یہ یقین ہوگا، ایمان ہوگا اور اللہ رب العزت پہ بات چھوڑیں گے کہ کچھ بھی ہوتا رہے ہم نے حلال ہی کھانا ہے، اللہ حلال بھی دے گا، عزت سے دے گا۔ لیکن کب؟ من یتق اللہ، سورۃ طلاق میں اللہ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہیں کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تقوی اختیار کرے اور صبر سے کام لے، صبر کا دامن نہ چھوڑے، پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پریشانی آتی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ اذا حزبہ الامر، حدیث میں الفاظ موجود ہیں، اذا حزبہ الامر فزع الی الصلاۃ، جب کبھی آپ کے لیے کوئی ناگہانی آفت پریشانی نظر آتی بھاگ کر آپ نماز شروع کر دیتے۔ اور دیکھیں چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، طوفان کی نماز، تو یہی عمل ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ صبر کریں کہ یہ جو کچھ بھی ہے لکھا ہوا ہے، ہو رہا ہے، اس پر اللہ سے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگیں اور دل لگا کے اللہ کی عبادت کریں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ نکال دے گا۔ ہم صرف صبر کی کمی، اللہ پر توکل کی کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ سو بھی نہیں سکتے اور نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، یہ ہماری کمی کے نتیجہ میں ہوتا ہے۔
خواتین کے لیے اور حتیٰ کہ مردوں کے لیے بلوغت کی عمر جو ہے نا وہ طے کی گئی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طے شدہ یعنی 15 سال کی لڑکی ہو، 15 سال کا لڑکا ہو، یہ ہر حال میں بالغ ہو گئے، ان پر اسلامی احکام فرض واجب شروع ہو گئے۔ لیکن لڑکی اس سے بہت پہلے بھی بالغ ہو سکتی ہیں، اس پہ واجبات شروع ہو جائیں گے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 8 اور 9 سال کی بچیاں بالغ ہو گئی، ان کو حیض شروع ہو گیا، 8 اور 9 سال کی۔ اور سننے میں بھی آتا رہتا ہے عام، میرے ساتھ ایک آدمی کام کرتا تھا دبئی میں کورٹ میں، اور وہ بنگلہ دیش کا تھا۔ وہ ایک دن مجھے ایسے باتوں باتوں میں میرے پاس میرے آفس میں آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ میں اپنی ماں سے 9 سال چھوٹا ہوں۔ مجھے بڑا عجیب لگا، ماں سے 9 سال، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں لگتا نا۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ تو کہتا ہے کہ میری ماں کی شادی 8 سال کی عمر میں، اور اگلے سال میں پیدا ہوگا، 9 سال ہی بنتا ہے نا۔ تو یہ میرے سامنے آدمی موجود ہیں ایسا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 8 سال کی وہ بالغ ہو چکی تھی، شادی ہوئی تو 9ویں سال بچہ پیدا ہو گیا۔ لڑکی کے لیے 8، 9، 10، 11، بکثرت لڑکیاں 11 اور 12 میں بالغ ہو جاتی ہیں، بکثرت، اور آگے کر کے 15 پھر حد ہے کہ 15 میں اگر وہ مینسز نہ بھی شروع ہوں تو اس کو شرعاً بالغ شمار کیا جائے گا۔ بلوغت کی نشانیاں ہیں کہ زائد بال اگ جائیں لڑکی کو لڑکے کو، لڑکی کو حیض آ جائے، لڑکے کو احتلام ہونے لگ جائے، اور یا پھر 15 سال کے ہو جائیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی نشانی پہلے آ گئی، وہ بلوغت کی عمر جو ہے اس کے ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ کتنی عمر تک آتے رہتے ہیں آخر۔ ہاں، یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں سن الیاس، یعنی نا امیدی کی عمر کے کب جا کے جب حیض بند ہو گیا، اولاد پیدا ہونے کی امید ختم ہو گئی، کیونکہ جب تک یہ پیریڈ جاری رہے گا نا سرکل، تب تک بچہ پیدا ہونے کی امید ہے۔ جب سرکل بند ہو جائے تو پھر بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں سن الیاس، نا امیدی کی عمر، اور اس کے لیے کوئی طے نہیں ہے۔ عام طور پر 50 سال کی عمر شمار کیا جاتا ہے کہ 50 سال تک عورت میں یہ صلاحیت رہتی ہے، لیکن یہ بھی ہر جگہ اور ہر علاقے میں نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی 40 سال کی عمر میں۔ ہمارے مومن کہتے ہیں کہ 40 سال کی عورت سے شادی کریں گے بچہ کہاں سے آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی 40 سال کی تھی، آپ کی عمر 25 سال تھی، اور وہ 25 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، یعنی 65 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے اولاد ہوئی، اور آپ کی 4 بیٹیاں، چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، اور آپ کے 2 بیٹے، وہ دونوں عبداللہ، طیب اور طاہر، یہ 3 نام ہیں، یہ ایک بیٹا ہے یا 3 ہیں، یہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ قاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے ہیں پہلے شوہر سے، اور ایک بیٹا ہے آپ کا ابراہیم، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں، یہ ان کے بطن طاہر سے تھے۔ تو یہ جو مینسز کی آخری عمر سن الیاس ہے وہ طے نہیں، کسی علاقے میں کم ہو سکتی ہے، کسی علاقے میں زیادہ، اور اسی طرح یہ مینسز شروع ہونے کی عمر بھی گرم علاقوں میں تھوڑی کم ہے، ٹھنڈے علاقوں میں زیادہ ہے، گرم علاقوں میں۔ اور آج کل جو میڈیا ہے نا، آج کل کے میڈیا نے جو گرمی سردی نکال دی ہے، اب سب ایک ہی لائن میں ہیں، بچہ ہوش سنبھالتے ہی الٹی سیدھی باتیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا میں کیا گند مچا ہوا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں تو بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ زید بن حارثہ، حارث نہیں حارثہ، ان کا جب طلاق ہوا حضرت زینب رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ زینب نے یہ کہا کہ میرا نکاح جو ہے وہ اللہ نے کیا۔ جی، تو پھر یہاں پہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی کہاں؟ دنیا کے اندر؟
نہیں، اللہ نے نکاح آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا دنیا میں ہی. یہ نہیں کہ نکاح جو ہے وہ آخرت میں جا کے ہوا، دنیا میں شادی نہیں ہوئی، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اللہ نے میرا نکاح دنیا میں ہی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا. یہ دیکھیں، میں آپ کو آیت پڑھ دیتا ہوں پوری. سورۃ الاحزاب ہے، ٹھیک ہے. سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر ہے 37. سورۃ الاحزاب آیت 37، اس میں ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا، جب زید نے حضرت زینب رضی اللہ، پہلے ذکر چونکہ چلتا آ رہا ہے، جب اپنی حاجت پوری کر لی، اور یہاں کہا گیا کہ میاں بیوی کے طور پر رہ رہے تھے، جب طلاق دے دی حاجت ختم ہو گئی. زوجناکہا، ہم نے زینب کا تم سے نکاح کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اسی وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو گئیں اور آپ کے گھر میں آ گئیں، بیوی بن کر آپ کے گھر میں آ گئیں. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مومنوں کے لیے تکلیف ہو کہ جن کو لے پالک بنایا ہوا ہے ان کو اصلی بیٹے سمجھ کر ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہ کریں. ہم نے تمہارا نکاح خود کر کے وہ رسم توڑ دی، گویا کہ آئندہ یہ لے پالک والا سلسلہ بھی ختم اور اسے بہو سمجھتے ہوئے نکاح نہ کرنے کا سلسلہ بھی ختم. تو قرآن کریم نے یہ سورت الاحزاب کی آیت نمبر 37 جو ہے، یہ آپ گھر میں آرام سے بھی پڑھ لیں، بلکہ اس سے پہلے بھی تھوڑے سے واقعات آ رہے ہیں، وہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں. آپ لوگوں کے ایریا نہیں، ہمارے سارے لوگوں کے ایریا. احناف کے یہاں وجہ کوئی نہیں، وجہ وہی ہے کہ چونکہ آخری وقت وہ بھی ہے. عموماً جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والی پارٹیاں ہیں وہ کسی نام سے بھی ہیں مختلف علاقوں میں، کہیں اہل حدیث ہیں، کہیں محمدی ہیں، کہیں مجاہدین ہیں، اور مختلف علاقوں میں سلفی ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ پڑھتے ہیں اول وقت میں نمازیں. عصر کی نماز ایک سایہ برابر ہو جانے تک، سر سے سورج ڈھلنے سے لے کر سایہ برابر ہو جانے تک عصر ہے، ظہر ہے. اب عصر شروع ہوئی کب؟ سایہ برابر ہونے سے لے کے 2 گنا ہو جانے تک یا مغرب تک کر لیں. احناف کے نزدیک نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنے کی فضیلت رکھی گئی یا کچھ بھی رکھا گیا کہ شروع وقت میں پڑھنے کی بجائے وہ عموماً یہ مسجدیں جو ہیں یہ لوگ نماز عصر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، وضو کرو تیار ہو جاؤ عصر پڑھنا ہے، اور وہ ظہر پڑھ کے فارغ ہو گئے ہوتے. تقریباً ایسا ہی معاملہ جمعہ کا بھی ہے. جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز لیٹ کرتے کرتے عصر کے قریب تک لے جاتے ہیں. ادھر وہ دوسری پارٹی عصر کی تیاری کر رہی ہے، ان کا جمعہ ختم ہوا. تو اس میں اور کچھ نہیں، یاد ہے کہ یہ حدیث ان کے پاس بھی ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں یقیناً، لیکن ان کے یہاں جو قول امام ہے، قول امام جس چیز کو پسند کر کے شمار کیا گیا اسی پہ عمل ہوتا ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فتویٰ، جو اصل فتویٰ جس کو سارے مولوی جانتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ عمل نہیں ہوتا اس پر، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو میرا مذہب وہ ہے. یعنی میں نے جو بھی فتویٰ دیا ہے اس کو کینسل سمجھو، میرا فتویٰ چھوڑ دو، حدیث رسول لے لو. سارے علماء کرام یہ اس بات کو یقیناً پڑھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں. اب یہ چھڑانے کے لیے کون آئے گا یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. شیخ صاحب، وہ بچے کی پیدائش کے بعد لوگ ہیں نا عموماً جو پیدائش ختم کرنے کے لیے جو آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، یہ جو رحم نکال دیا جاتا ہے نا، رحم نکالنا یا ایک رحم پر کوئی رنگ ٹائپ چھلا، رحم کا منہ جو ہے نا اس کو چھلے سے بند کر دیتے ہیں کہ اس میں سپرم داخل نہ ہو اور بچہ پیدا نہ ہو.
یہ دونوں شکلیں بالکل ناجائز ہیں، الا یہ کہ ڈاکٹر مسلمان دو مسلمان عادل، یہ بھی برائے نام مسلمان نہیں، ہمارے برائے نام مسلمان تو بے شمار ڈاکٹر ہیں، اور ان سے سوائے اس کے کہ وہ انگریز ہی لگتے ہیں، نماز وہ نہیں پڑھتے، کلین شیو وہ ہوتے ہیں، ہر طرح سے انگریز ہی ہوتے ہیں، بس مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اس قسم کا ڈاکٹر نہیں۔ مسلمان عدل یعنی دیندار ہو، دو ڈاکٹر کہہ دیں کہ اس کو اگر آئندہ بچہ پیدا ہوا تو یہ مر جائے گی، بچہ دانی نکالیں، آپ کی مرضی، اس کو رنگ چڑھا دیں، آپ کی مرضی، اب کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ خطرہ نہیں ہے تو نہ رنگ چڑھا سکتی ہے اور نہ ہی رحم نکلوا سکتی ہے، یہ دونوں آپریشن جو ہیں وہ بالکل ناجائز ہیں۔ اور یہ آپریشن آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر بھی کرا لیتی ہیں، بلکہ شوہر کو پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے اپنا کام کر لیا، اور اس کے پیچھے عموماً جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ ہے تہذیب، وہ ہے کلچر، اور کلچر ہمارا نہیں، مسلمانوں کا کلچر نہیں، یورپین کلچر۔ وہاں چونکہ ہم دو ہمارے دو جو بڑا مشہور جملہ ہے، ہم دو ہمارے دو، اب بند کر دو، چھوٹا کنبہ بڑی خوشحالی، یعنی ان کے نعرے بڑے اسپیشل ہیں کہ چھوٹا کنبہ ہوگا تو خوشحالی زیادہ ہوگی۔ خوشحالی اللہ چاہے تو ایک آدمی کو بھی بھوکا مار کے رکھے، چھوٹے کنبے کیا ہے، بڑا کنبہ ہے، ہر کسی نے اپنی قسمت کھانی ہے، دنیا میں جو بھی آئے گا وہ اپنی قسمت ساتھ لے کے آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بچوں کو فقر کے ڈر سے نہ مارو، قتل نہ کرو، یہ وہی سلسلہ ہے نا بچوں کا روک دینا۔ اور ایک ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، اگر فقر واقعی ہے بھی تب بھی بچوں کو قتل نہ کرو۔ اور دونوں جگہ پر قرآن نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، بچوں کو بھی دیں گے، اور دوسری جگہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ آج زیادہ بچے ہو جائیں گے، پڑھائیں گے کیسے، زیادہ بچے ہو جائیں گے کھلائیں گے کیسے، زیادہ بچے میں تربیت کیسے، یہ ساری باتیں صرف انگریزوں نے ہمیں سکھائی ہیں، ورنہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس طرح کا آپریشن کرنا جائز نہیں سوائے اس شرط کے۔ ہاں وہی بات ہے، وہ ٹیبلٹ سے آپریشن نہیں ہے، وہ ٹیبلٹ کھا لی اور حمل جو ہے اس کو روک دیا، ماں نے حمل گولیاں مل رہی ہیں، یعنی جن کے کھانے سے حمل نہیں ہوتا، وہ گولیاں بھی ہیں۔ آج کل تو کچھ اور بھی چیزیں نکل آئی ہیں، ایک ٹیپ نکلا ہے چھوٹا سا، ایسے ٹیپ ہے، وہ عورت کو جسم کے کسی حصے پر اوپر چپکا دیتے ہیں، اس کا اتنا اثر ہے کہ وہ رحم میں بچہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں وہی نا، کوئی وہ جس ذریعے سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس جگہ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ جائز ہیں۔ مولانا مکی صاحب جو ہیں، ایک بار میں سنا پی سی کے اوپر کسی نے سوال کر دیا تھا، فیملی پلاننگ زمانے میں بھی ہوتے تھے، اگر آدمی کر رہا ہے فیملی پلاننگ میں، جیسے انہوں نے کنڈوم وغیرہ کا بتایا۔ ہاں کنڈوم والے بھی، کنڈوم کا بھی باقاعدہ ایک کلچر ہے، کنڈوم کلچر۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط اگر ہوگی تب ہے، عام حالت میں نہیں۔ کوئی خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایسے ہی کہیں گے کہ جب چاہیں وہ استعمال کریں تو یہ صحیح نہیں۔ میرے حساب سے مولانا مکی صاحب حنفی مسئلوں کو فالو کرتے ہیں۔ خیال سے نہیں، یہ 100% یقینی بات ہے کہ وہ حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔